اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت خواجہ بختیار احمد کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ اور ایک کلئی گر کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ سلطان شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر تھے۔ قطب الدین ایبک کے انتقال کے بعد جب سلطان موصوف تخت دلی پر متمکن ہوا تو حضرت خواجہ قطب صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے حاضر ہوا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سلطان موصوف کو نصیحت فرمائی کہ فقراء اور مساکین کا خیال رکھنا، حق تعالیٰ تیرے درجات میں ترقی فرمائے گا۔ اولیاء اللہ سے علماء کی مخالفت کوئی نئی بات نہیں۔ قاضی صادق اور قاضی عماد حضرت خواجہ صاحب سے بہت مخالفت رکھتے تھے۔ بادشاہ سے شکایت کی انہوں نے کہ خواجہ قطب الدین رحمت اللہ تعالی علیہ اور قاضی حمید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ شب و روز سماع سنتے ہیں، یعنی قوالی سنتے ہیں۔ شریعت کا حکم ہے کہ قوالی سننا حرام ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے تو ابھی داڑھی بھی نہیں نکلی۔ ایسی حالت میں ہم سماع سننے کی اجازت دیں تو کس طرح سے دیں؟ بادشاہ نے کہا، میں تو منع کر سکتا ہوں، تمہیں اختیار ہے کہ قاضی صادق اور قاضی عماد دونوں خانقاہ جاؤ۔ اس وقت اتفاقاً محفل سماع تھی۔ قاضی حمید الدین پر کیفیت طاری تھی۔ حضرت خواجہ قطب صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دست بستہ کھڑے تھے۔ قاضی عماد نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا محفل سماع میں حاضر ہونا مناسب نہیں۔ یہ بات اس لیے کہی تھی کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ابھی داڑھی مبارک نہ آئی تھی۔ حضرت خواجہ قطب صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دونوں دست مبارک چہرے پر پھیرے۔ تمام چہرے مبارک پر داڑھی نکل آئی۔ فرمایا، ہاں، بے ریش نوجوان کو محفل سماع میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ دیکھ کر وہ آپ کے قدموں میں گر گیا اور معافی کا طلبگار ہوا۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک کلئی گر تھا جو برتنوں کو کلئی کر کے اپنی روزی کمایا کرتا تھا۔ حاکم شہر نے اس کے بیٹے کو پھانسی کا حکم دے دیا اور اس کی ماں کو کہلا بھیجا کہ اپنے بیٹے کی لاش کو آ کر لے جائے، مگر وہاں جانے کی بجائے بوڑھی عورت پریشان حال ہو کر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں چلی آئی۔ وہ زارو قطار رو رہی تھی اور انتہائی دل شکستہ نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر حضرت پر پڑی وہ بے قرار ہو کر آپ کے قدموں سے لپٹ گئی اور فریاد کرنے لگی کہ حاکم وقت نے میرے بیٹے کو بے گناہ ہونے کے باوجود پھانسی کا حکم دے دیا ہے۔ میرے بیٹے کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں آپ کے پاس اپنا بیٹا لینے آئی ہوں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے محبت اور ہمدردی کے ساتھ تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ماں جی، آپ کے بیٹے کو تو پھانسی ہو چکی ہے، اس لیے اب ماں سوائے صبر کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں۔ مگر وہ بوڑھی عورت کرب اور اضطراب سے یہی کہتی رہی کہ اگر مجھے میرا بیٹا نہ ملا تو میں یہاں رو رو کر دم توڑ دوں گی، مگر اپنے بیٹے کو لیے بغیر ہرگز نہ جاؤں گی۔ بوڑھی عورت کی ہذیانی کیفیت میں اضافہ ہو گیا۔ وہ یہی کہتی رہی کہ مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ اللہ آپ کی دعائیں سب سے زیادہ سنتا ہے، آپ مجھے میرا بیٹا دلا دیں۔ آپ سرکار سے رہا نہ گیا اور آپ نے بوڑھی عورت سے فرمایا کہ مجھے اپنے بیٹے کی لاش کے پاس لے چلو۔ چنانچہ بوڑھی عورت حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کو مقتل گاہ تک لے گئی، پھر بے اقراری کے ساتھ اپنے بیٹے کی لاش سے لپٹ گئی۔ شدت غم سے اس کا دل پگھلا جا رہا تھا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ مقتول کی لاش کے قریب آیا اور اس سے فرمایا کہ اگر تم مظلوم ہے تو خدا کے حکم سے زندہ ہو جا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد مقتول کے بے جان جسم میں حرکت پیدا ہوئی، پھر اس نے آنکھیں کھول دی اور دوسرے ہی لمحے دونوں ماں بیٹے حضرت کے قدموں سے لپٹ گئے۔ آج آپ کی دعا کی برکت یوں ظاہر ہوئی کہ ماں کو اپنا بیٹا مل گیا۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ہم ہر ماہ لنگر چشتیہ کا اہتمام کرتے ہیں جس میں دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی لنگر چشتیہ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج ذیل نمبر پر صرف 50 روپے کا جائز کیش کرا کر حصہ ڈال سکتے ہیں۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت
بہت خیال رکھیے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔